ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک انتہائی برا شخص وہ ہے جو کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، اور چغل خور کا بھی شمار انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، کیونکہ یہ کسی اور کی دنیا کو، کسی اور کی راحت کو پیدا کرنے کے لیے بلا سوچے سمجھے کیا ہے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم کا عذاب واجب کر لیتا ہے، جہنم کی سزا واجب کر لیتا ہے۔ اور سامعین محترم عزیزان گرامی، مثالوں سے ہمارے بزرگان دین نے اس کی ہولناکیوں کو سمجھایا، اس کی برائیوں کو سمجھایا۔ ایک مثال میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں اور حافظ امام ابن دنیا نے ذم الغیبۃ والنمیمہ میں، اور حافظ سمرخندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص اپنے غلام کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لایا، تو اس کو خریدنے کے لیے ایک گاہک آیا، تو وہ غلام کو بیچتے ہوئے، پرانے لوگ تھے، امانت دار تھے، انصاف پسند تھے، دھوکہ بازی ان کا مزاج نہیں تھا، فریب دینا ان کا مزاج نہیں تھا۔ آج تو بہت سے ایسے دیندار لباس میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن پر اعتماد کر کے لوگ کیا ہے ہمیشہ کے لیے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں ایک غلام کو بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت اتنی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی عیب اپنے اس غلام میں دیکھا نہیں، ہاں ایک عیب ہے اور اس کا میں ذمہ دار نہیں، چاہے تو آپ لیں ورنہ نہ لیں۔ بولے کیا عیب ہے؟ بولے اس میں عیب یہ ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے، یہ چغلی کرتا ہے۔ وہ لینے والا بندہ اس کو کیا ہے سیریس نہیں لیا، سنجیدگی سے اس گناہ کو نارمل لے لیا، لے کے چلے گیا۔ کچھ دن غلام اس کی خدمت میں رہا، ایک دن کیا ہے اس کی بیوی کے پاس گیا، غلام اس کی مالکہ کے پاس گیا، مالکن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ بولے کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو مالک ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، ان کا تو آپ کو چھوڑنے کا ارادہ ہے، وہ ایک باندی خرید کر لانا چاہتے ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا ہے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ البتہ میں آپ کا خادم ہوں، کہ جتنے گھروں میں آگ لگانے والے ہوتے ہیں نا ان کا مزاج ایسا ہی ہوتا، بڑی ہمدردی کے ساتھ آگ لگاتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے، میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بولے کیسے؟ آپ آج ایک کام کریں، ایک استرا لے، آپ استرا لے کر رات میں جب آپ کے شوہر سو جائیں تو ان کے گلے کے پاس کے جو بال ہیں نا اس کو کاٹ کر لائیں، میں کسی عامل کے پاس جا کر آپ کے لیے پڑھائی کرواؤں گا تاکہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کریں۔ اب وہ خاتون انہوں نے مان لیا، ادھر مالک کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں ایک بات کہوں گا، آپ اگر ناراض نہ ہوں گے تو مالک نے کہا کہ بھئی اچھی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی آپ سے وفاداری نہیں کرتی، ان کا کسی اور سے تعلق ہے اور وہ آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بولے یہ کیسی بات تم کہہ رہے ہو؟ بولے اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو آج ایک کام کریں، آپ رات میں سونے کا ناٹک کریں، اپنے آپ کو سویا ہوا ظاہر کریں، سو نہ جائیں، آپ دیکھ لیں۔ ادھر بیوی کو یہ سمجھایا، ادھر شوہر کو وہ سمجھایا، رات ہوئی، شوہر گیا سو گیا، اور بظاہر کیا ہے سونے کا انداز ظاہر اس نے کیا، ادھر بیوی سمجھی بیچاری، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، اور وہ سمجھی کہ بھائی شوہر سویا ہے، اس کے بال نکال کے ہمارے رشتے کو ہم مضبوط کریں، یہ سوچ کے اس طرح لے کے اس کے گردن کے قریب گئی تو اس نے آنکھ کھول دیا، اور ایسا منظر تھا کہ اسے یقین ہو گیا غلام کی بات پہ کہ میری بیوی مجھے مارنے آئی ہے۔ اٹھ کے کیا کیا، بیوی کو ختم کر دیا، اس طرح سے بیوی کو ختم کر دیا۔ اب بیوی کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے داماد نے ان کی بیٹی کو مارا ہے تو وہ آئے اس کو مار دیے، جب اس کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ آئے، آپس میں لڑائی ہوئی، کئی لوگ اس میں مارے گئے۔ ایک چھوٹا سا گناہ جسے ہم سمجھتے ہیں نارمل گناہ، اس سے اتنی بڑی تباہی آئی۔ امام غزالی اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھیں
یہ دنیا میں کتنی بربادی لاتا ہے، دیکھنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بڑی عزتیں ہیں، ہمارے پاس ان لوگوں کی بڑی عزتیں ہیں جو ہمارے دوستوں کی طرف سے لا کے کیا ہے ہمارے بارے میں کچھ سناتے ہیں، ہمارے احباب کی طرف سے لا کے ہمارے بارے میں کچھ سناتے ہیں، ہم انہیں پیسے دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پیسے دیتے ہیں، اور پیسے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ لا لا کے کیا ہے انہیں خبریں دیں، خبریں سنائے، سنو آپ خبریں۔ کل خبر میں جائیں گے نا تو سننے والا سنانے والا ان کی ایسی حالت ہوگی، دنیا میں تو یہ درگت ہوگی اور آخرت میں یہ تباہی ہوگی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، مسلمان ایک اعلیٰ کردار لے کر زمین پر آیا ہے، ایک اعلیٰ تعلیم لے کر زمین پر آیا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کی ایک ایک ادا جو ہے وہ مثالی ہے۔